اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام یقین کے ساتھ آپ کا میزبان آقا منہاج حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام یقین آپ ملاحظہ فرماتے ہیں ٹیلنٹ نیوز کے اوپر، اور اس پروگرام میں آپ ہم سے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ اور اپنے تمام مسائل شیئر کرتے ہیں، وہ مسائل جو آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، اپنے معاشرتی مسائل، معاشی مسائل، اپنے گھریلو مسائل، اپنی ذات سے متعلق وہ باتیں، وہ راز جو آپ ہر ایک کو بتا نہیں سکتے، اپنے جسمانی مسائل، اپنے روحانی مسائل، اب ہم سے اس پروگرام یقین میں ٹیلنٹ نیوز کے اوپر جو آپ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور انکریج کرتے ہیں، ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اور ہم آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے مسائل کا حل آپ کو دے سکیں۔ یہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ جب آپ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کرتے ہوئے اور سرکار علیہ صلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے جب آپ اپنی زندگی میں ان مسائل کے حل کے لیے ان وظائف کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ایک ڈراسٹک قسم کے چینجز آتے ہیں۔ وہ چینجز آتے ہیں جس سے آپ کی زندگی حسین ہو جاتی ہے، جس سے ان وظائف کی برکتوں سے آپ کی آخرت کا سامان ہوتا ہے، ان وظائف کی برکتوں سے آپ کی قبر کے اندر اجالے کا سامان ہوتا ہے، ان وظائف کی برکتوں سے آپ کے گھر کا ماحول جو ہے وہ ایک صحیح ایسا ماحول بنتا ہے جو ایک اسلامی ماحول کہلاتا ہے، ایک اچھا ماحول کہلاتا ہے۔ آپ کے گھر میں ان وظائف کی برکتوں سے آپ کے بچے نمازوں کی طرف مبذول ہوتے ہیں، آپ کے گھر کے اندر ایک درود خوانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، آپ کے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت روزانہ شروع ہوتی ہے۔ ان وظائف کی برکتوں سے آپ کے جو دل ہیں وہ حلال روزی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ان وظائف کی برکتوں سے آپ کو وضو کا صحیح طریقہ معلوم ہوتا ہے، غسل کے صحیح فرائض کا پتہ چلتا ہے۔ تو آپ کی اس پروگرام میں جو ہماری ساتھ جو آپ کی پارٹیسپیشن ہے، جو آپ کی محبت ہے، آپ کا اس پروگرام کے اندر جو ایک ہمارے سے انٹریکشن ہوتا ہے، تو یہ جو سارا کریڈٹ ہے، یہ سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کی معاشرتی، معاشی اور روحانی طور پہ اور جسمانی طور پہ اور آپ کے گھریلو معاملات کے طور پہ آپ کی اصلاح کی کوشش کر سکیں۔ تو اسی طرح ہم سے محبت کرتے رہیے، یقین پروگرام ٹیلنٹ نیوز کے اوپر ملاحظہ فرماتے رہیے، اس کو دیکھتے رہیے، اس کو پسند کرتے رہیے، اور اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور اپنی ڈیٹ آف برتھ اس پروگرام میں ہم سے شیئر کرتے رہیے، ہم سے اپنے مسائل کے بارے میں جانتے رہیے اور ہمیں اسی طرح سے دیکھتے رہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو مخلوق کی تمام باتوں کو سننے کی قدرت رکھتا ہے۔ مطلب وہ ایک فرشتہ ہے، ناظرین محترم، جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر، روضہ رسول پر مقرر ہے، اور اس کو یہ قدرت حاصل ہے کہ پوری کائنات میں سے جو بھی الفاظ استعمال کرے گا وہ فرشتہ اس کو سننے پر قادر ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے وہ فرشتہ اس شخص کا نام اس کے والد کے نام کے ساتھ لے کر مجھ تک اس کا درود پاک پہنچاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ فلاں بنت فلاں نے آپ کے اوپر درود پاک پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھ کر اس بابرکت پروگرام یقین کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش میں تھا، مطلب چھوٹا سا بچہ تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں تھا، ان کی پرورش میں تھا، ان کے ساتھ کھانا کھایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی پلیٹ میں کھانا کھا رہا تھا، تو میں بچہ تھا چونکہ، تو میں کھانا کھاتے ہوئے کبھی پلیٹ میں اس طرف ہاتھ گھماتا، کبھی ایسے ہاتھ گھماتا، کبھی جلدی جلدی کھاتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر بن ابی سلمہ، بسم اللہ کر کے کھانا کھایا کرو، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا کرو، اپنے سامنے سے کھانا کھایا کرو، آرام آرام سے کھانا کھایا کرو۔ تو یہ کھانا کھانے کی جو سنتیں ہیں، اس میں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سبق ملتا ہے حدیث مبارکہ کے تحت، جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا، کہ جب بھی ہمیں کھانا کھانا چاہیے تو سب سے پہلے سیدھے ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے، اپنے سامنے سے کھانا کھانا چاہیے،
پلیٹ میں ہاتھ کو گھمانے سے اجتناب کرنا چاہیے، چھوٹے چھوٹے لقمے کھانے چاہیے، چبا چبا کر کھانا چاہیے۔ اور کھانا کھانے کی سنتوں میں تو یہ بھی ہے کہ اپنے پیٹ کے، اپنے معدے کے 3 حصے کر لو، جس میں ایک حصہ کھانے کا ہونا چاہیے، ایک حصہ پانی کا ہونا چاہیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ ہوا کا ہونا چاہیے، اور چبا چبا کر کھانا چاہیے، چھوٹا چھوٹا کھانا چاہیے۔ اور یہ بھی ایک بات میں آپ کی خدمت میں گوشے گزار کر دوں، کیونکہ میں اکثر و بیشتر وظائف بتاتے ہوئے بھی بتاتا ہوں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینے سے انسان جو ہے وہ کبھی مقروض نہیں ہوتا۔ تو جب بھی کھانا کھائیں، کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو ضرور دھو لیا کیجیے۔ کراچی سے نعمان صاحب ہیں، والدہ کا نام فرماتے ہیں کہ ذکیہ ہے، اور کہتے ہیں کہ معدے میں مجھے السر ہے، مطلب کھانے پینے میں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ مجھے مرچیں لگتی ہیں، اور کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے معدے میں کوئی چیز جل رہی ہے، کوئی چبھن ہو رہی ہے، میں بڑی تکلیف میں ہوں، بہت پریشان ہوں، بہت علاج وغیرہ کرایا۔ تو دیکھیں نعمان صاحب، ایک تو اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ تیز مرچوں والا جو کھانا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جو بازار کا کھانا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جو جنک فوڈ ہوتے ہیں جن کو ہمارا معدہ بہت مشکل سے ہضم کرتا ہے، ایسے پرہیز آپ کو معدے کے السر میں کرنے پڑیں گے، کیونکہ ہمیں ایسی غذا استعمال کرنی چاہیے جو ہمارا معدہ بہت آرام سے ہضم کر سکے۔ اور انشاءاللہ میں آپ کو وظیفہ تو ضرور بتاؤں گا، لیکن اس کے لیے کچھ میں آپ کو ٹوٹکے بتاتا ہوں جس سے آپ کو معدے کے السر میں انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک تو آدھا دودھ اور آدھا پانی، اس کو کہتے ہیں کچی لسی۔ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا ہمارے بڑے بوڑھے جو ہیں وہ کچی لسی کو استعمال کرتے تھے، اب تو یہ ٹرینڈز تقریباً ختم ہو گئے ہیں، اور اس کی جگہ جو ہے وہ جوسز وغیرہ نے لے لی ہے، اور جوسز بھی وہ جوسز جو بازار میں جو پیک جوسز ہوتے ہیں نا، جس کے اندر کیمیکل ملا ہوا ہوتا ہے، ایسنس ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں کسی کی مخالفت کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا، لیکن جو اپنی اصلیت سے دور چلا جاتا ہے ان کو عموماً اس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارا جو معدہ ہے ان کو ایسنس اور کسی بھی قسم کے کیمیکل کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ ایک تو آدھا دودھ اور آدھا پانی، یہ دن میں کم سے کم آپ کو 3 مرتبہ پینا ہے۔ تو صبح نہار منہ آپ آدھا دودھ لیں، 1 گلاس کے اندر آدھا ٹھنڈا دودھ لیں، اور اس میں 1 گلاس تقریباً پانی ڈالیں، اور تقریباً یہ 1.5 گلاس بن جائے گا۔ اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں، اور اس کو ہلانے کا طریقہ یہ کہ اگر آپ کوئی مٹی کا برتن ہو اس میں اگر آپ اس کو 2-3 دفعہ ہلائیں اور اس کو پی لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دوسرا ہے اسپاغول کی بھوسی۔ اسپاغول کی بھوسی، جس کو اسپاغول کا جو چھلکا کہا جاتا ہے، وہ آپ کو بازار میں کھلی بھی مل جاتی ہے اور پیک مٹیریلز بھی آتے ہیں۔ تو کہیں سے اچھی سی اسپاغول کی بھوسی لے لیجئے، اور وہ صبح نہر منہ یہ کچی لسی کے ساتھ لے لیجئے۔ 2 بڑے چمچے اگر آپ اپنی زبان پہ رکھے، اور اس کے اوپر یہ کچی لسی کو، آدھے دودھ اور 1.5 گلاس پانی کو اس کے ساتھ ملا کر پی لیا، تو آپ یقین کیجیے گا بہت جلدی آپ کو انشاءاللہ یہ معدے کے السر سے نجات مل جائے گی۔ دوسرا یہ کہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے، کیونکہ آپ کا معدے میں تیزابیت بن رہی ہے۔ تیزابیت بننے کی بے شمار وجوہات ہیں، ایک تو کھانے پینے کا پرابلم، دوسرا آپ کو جو ٹینشن ہوتی ہے، آپ کو جو انزائٹی ہوتی ہے، اس سے بھی، ڈپریشن سے بھی آپ کے معدے میں السر جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو نمک مرچوں سے احتیاط کرنی ہے آپ نے، اور ایسی غذا آپ نے استعمال کرنی ہے جو آپ کو آرام سے ہضم ہو جائے۔ اور تیسرا یہ کہ انشاءاللہ میں آپ کو وظیفے کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ وظیفہ میں بتاتا ہوں کہ سب سے اچھا وظیفوں میں وظیفہ ہے زمزم کا استعمال۔ آپ جب بھی پانی پئیں اس کے اندر زمزم کو ضرور ملائیں، اور زمزم کے پانی کو بہت زیادہ پینے سے آپ یقین کریں آپ کی جسمانی اور روحانی بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ زمزم پینے کا طریقہ بھی اکثر بتایا کرتا ہوں کہ آپ کھڑے ہو کر زمزم پئیں، بیت اللہ کی طرف، قبلے کی طرف منہ کر کے زمزم پئیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے زمزم پئیں، اور جب کسی بھی بیماری کے لیے زمزم پئیں تو اپنے تمام بیماریوں کو ذہن میں رکھیں کہ یا اللہ مجھے ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماری سے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ تو انشاءاللہ جب آپ زمزم پئیں گے، کچی لسی کا استعمال کریں گے، نمک مرچوں سے پرہیز کریں گے، اسپاغول کی بھوسی دن میں صبح نہار منہ لے لیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ معدے کا السر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیے گا، کیونکہ یہ دکھانا تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یا سلامو یا حیو، یا سلامو یا حیو، یا سلامو یا حیو، ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں، اور اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کریں، پانی کی ایک بوتل بنا کر الگ رکھ لیں، جب بھی پانی پئیں اس میں سے پئیں، پانی جو ہے وہ زمزم کا ہو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ معدے کے السر کی بیماریاں اور وہ دیگر بیماریاں جو آپ کو ہیں روحانی جسمانی، انشاءاللہ سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ حیدرآباد سے راہیل صاحب ہیں، والدہ کا نام فرماتے ہیں کہ صفیہ ہے۔
کہتے ہیں کہ بینائی جو ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے دن بدن. کبھی ایک آنکھ سے دھندلا نظر آتا تھا، پھر دوسری آنکھ سے، اب دونوں آنکھوں سے مجھے دھندلا دھندلا نظر آتا ہے، اور میری آئی سائٹ کمزور ہے، اور مجھے پڑھنے میں، قرآن شریف پڑھنے میں، اپنے دیگر کام کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا ہے. میں ڈرائیو کرتے ہوئے بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں. ڈاکٹرز کو دکھایا، آئی سائٹ چیک کرائی، انہوں نے جو ڈراپس وغیرہ دیے تھے وہ ڈالے، دوائیاں وغیرہ کھائیں، لیکن مجھے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا. تو یہ وہ سوال ہے جو اکثر پروگرامز کے اندر آیا کرتا ہے، اور ہم ان کو اس پروگرام کے ذریعے پازیٹیولی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ایک تو موبائلز کو اپنی آنکھوں سے دور رکھیں، موبائلز کو کم سے کم، اپنے سیل فونز کو کم سے کم یوز کریں، بہت ضرورت پہ یوز کریں. ہماری جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں 24 گھنٹے میں سے اگر آپ روزانہ چیک کریں تو کم سے کم 4 سے 6 گھنٹے ایک عام آدمی اس وقت موبائل کو یوز کر رہا ہے. اور موبائل کو یوز کر رہا ہے تو وہ صرف واٹس ایپ اور دیگر اپلیکیشنز میں نہیں، بلکہ وہ پب جیز اور جو دیگر کینڈی کرش ٹائپ کے جو گیمز ہیں، وہ اس طرح کے گیمز کے اندر اس نے لگایا ہوا ہے، اپنے آپ کو بھی، اپنی فیملی کو بھی، اپنے بچوں کو بھی. اس وجہ سے موٹے موٹے چشمے لگ جاتے ہیں، اور اس وجہ سے بچوں کے دماغ جو ہیں وہ پڑھائی سے ہٹ جاتے ہیں. ہم دیگر سوشل میڈیا کی اپلیکیشنز کو اور سافٹ ویئرس کے اوپر لگے رہتے ہیں سارا دن. ہم کہیں جاتے ہیں تو ہم چیک ان کرتے ہیں، ہم کچھ کھاتے ہیں تو اس کا اسٹیٹس لگاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے دماغ کو کمزور کرتی ہیں، ہماری بینائی کو متاثر کرتی ہیں، ہماری یادداشت کو، ہمارے حافظے کو. اور سب سے بڑی بات، ہم اس سوشل میڈیا کے چکر میں اپنے گھریلو سماج سے بہت دور ہو رہے ہیں. جو ہماری گھریلو ذمہ داریاں ہیں، جس میں ہماری والدین سب سے اولین ہیں، کہ ہمیں اپنے والدین کے پاس روزانہ جا کے 1 سے 1.5 گھنٹہ بیٹھنا چاہیے، ان کے ہاتھ پیر دبانے چاہیے، ان کی دست بوسی قدم بوسی کرنی چاہیے. ان سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، اپنے اہل و عیال اور اپنی بیوی بچوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے، کیونکہ زیادہ تر وقت تو ہمارا موبائل میں چلا جاتا ہے. اور اگر کوئی انسان جب یہ موبائل ٹیلی فون نہیں تھے تو ہماری زندگی میں بڑے سکون تھی، بڑی راحت تھی. لیکن جب سے یہ موبائل آئے ہمارے بہت سارے مسائل حل ہوئے، مگر بہت سارے مسائل جو ہے وہ خراب ہو گئے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی انشاءاللہ بینائی کے لیے آپ کو بہت اچھا وظیفہ ضرور دیں گے، لیکن کہیں دیکھیں، کہیں آپ بہت قریب سے ٹیلی ویژن تو نہیں دیکھتے، کہیں آپ کے کمرے کے سائز کے حساب سے آپ کے ٹیلی ویژن کا سائز بہت زیادہ بڑا تو نہیں ہے. ان چیزوں کا خیال رکھنا آپ کے اوپر اولین فرض ہے، ضرورت ہے آپ کی. اور وظیفہ انشاءاللہ دیتے ہیں سورہ قاف کی آیت نمبر 22. سورہ قاف آیت نمبر 22، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. یہ آپ نے ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھیں اور اس کو عرق گلاب پہ دم کریں. سورہ قاف کی آیت نمبر 22 کو ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھ کے عرق گلاب کے اوپر دم کر لیجئے. دیکھیں، یہ اتنے سارے ٹوٹکے آپ نے کیے، اتنے جا کے ڈاکٹرز کو دکھایا، اتنے سارے موٹے موٹے چشمے لگائے، یہ ہمارے اعضائے رئیسہ میں سے ہے. ہماری آنکھیں، ہماری آنکھوں کا ہمیں فرض ہے اس کا خیال رکھنا، کیونکہ دنیا کی یہ بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یہ بینائی جیسی نعمت کا ہمیں اس وقت احساس ہوگا خدا نہ خواستہ جب یہ ہماری آنکھیں جب وہ دیکھنا بند کر دیں گی یا کم کر دیں گی. تو یہ آپ نے وظیفہ لازمی کرنا ہے، اور عرق گلاب اچھا سا کہیں سے خرید لیجئے، بہت اچھا والا. خیال رکھیے کہ یہ اصلی ہونا چاہیے. اس کے اوپر یہ وظیفہ پڑھ کے دم کیجئے، اور ڈراپر لے کے صبح دوپہر شام اپنی دونوں آنکھوں میں ڈالیے. انشاءاللہ آپ یقین کیجئے گا کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کا چشمہ اتر جائے گا، آپ کی آئی سائٹ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ قرآن پاک میں میرے رب نے شفا ہی شفا رکھی ہے. لاہور سے ہماری بہن ہیں جن کا نام ہے ارم، والدہ کا نام بتاتی ہیں زینت ہے. کہتی ہیں کہ جی میری 2 منگنیاں ٹوٹ چکی ہیں، عمر گزرتی جا رہی ہے. منگنیاں بھی ایسے وقت پہ ٹوٹی جب بالکل شادی قریب تھی، اور پہلی منگنی ٹوٹنے کے بعد کافی دنوں تک، کافی عرصے تک انتظار کیا، کیونکہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جب ہمارے یہاں کسی بچی کی منگنی ٹوٹ جائے، نسبت کہیں ہو کے ختم ہو جائے، طلاق کی تو میں بات کر ہی نہیں رہا، ان بیچاریوں کا تو ایک سیٹ اپ ہی الگ ہے کہ جو ہماری متعلقہ خواتین ہیں وہ تو بیچاریاں گھروں میں ہی بیٹھی رہتی ہیں. شاید 10% بھی ایسی خواتین نہ ہوتی ہوں کہ طلاق کے بعد ان کی شادیاں دوبارہ ہو جائیں. لیکن جو بچیاں جن کی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں ان کا تو بڑا برا المیہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام بہنوں کے اوپر خصوصی کرم فرمائے. تو وہ کہتی ہیں کہ پھر میری پہلی نسبت ختم ہوئی، بہت عرصے انتظار کے بعد کہیں سے دوسرا اچھا رشتہ آیا، اور میری دوسری نسبت ہوئی، اور اس کے بعد وہ نسبت بھی میری ختم ہو گئی، اور اس وقت ہوئی جب میری شادی سر پہ تھی. اب میں ایک سوالیہ نشان ہوں. اب نہ میرے کہیں سے رشتہ داروں کی طرف سے رشتہ آ رہا ہے، نہ محلے والوں کی طرف سے آ رہا ہے، اور کسی طور پر بھی میرے گھر میں کوئی اچھی خوشی کی خبر نہیں ہے، اور بہت اداس رہتی ہیں. اور
عجیب عجیب طرح کے خیالات آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے. سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیے کہ گیو اپ نہ کرنا، کبھی بھی زندگی میں ہار نہیں ماننا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر سوالات کرتے رہنا، اس سے دعا مانگتے رہنا، پنجگانہ نماز کی پابندی کرتے رہنا. اور میرے رب کو بہت زیادہ عافیتیں پسند ہیں، تو عافیتوں کا سوال کرتے رہنا. اس کے ہاں تھوڑی سی دیر ضرور ہے، مگر اس کے ہاں اندھیر بالکل بھی نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گمان کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ جیسا گمان کریں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب ویسا عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ تمام قدرتوں کے اوپر جو ہے اس کی قدرت ہے، وہ تمام چیزوں پر قادر ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے پروردگار سے گر گڑا کر دعائیں مانگیں اور ہماری دعائیں جو ہیں وہ کبھی بھی اس کی بارگاہ اقدس میں قبول نہ ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ آپ کے بہت اچھے رشتے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پاس آئیں گے، اور آپ کی جلد از جلد انشاءاللہ شادی بھی ہوگی. وظیفہ میں دیتا ہوں، لیکن سب سے پہلے اپنے اندر سے یہ مایوسی کو بالکل باہر نکال دو کہ آپ کی 2 منگنیاں ٹوٹ گئیں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ دوبارہ سے آپ کی منگنی ہوگی، دوبارہ سے انشاءاللہ آپ کی بہت اچھی جگہ پر شادی ہوگی، آپ کی نسبت ہوگی، اور آپ ایک اچھی زندگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گزاریں گی. اپنے اندر سے مایوسی نکال دیجئے، اور کوئی بیڈ تھاٹس کہ خدا نہ خواستہ کہ آپ نے اس زندگی سے مایوس ہیں یا زندگی آپ کو ختم کرنی ہے یا آپ کی لائف میں اب کچھ نہیں بچا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انشاءاللہ سب کچھ بالکل ویسا ہی ہو جائے گا جیسا آپ چاہتی ہیں، لیکن آپ کو وہ کرنا چاہیے جو میرا رب آپ سے چاہتا ہے. اب پروردگار آپ سے کیا چاہتا ہے؟ پروردگار چاہتا ہے کہ آپ پنجگانہ نماز کی پابندی کریں. تو میری بہن آج سے 5 وقت کی نماز کی پابندی کی نیت کر لیجئے، اور 2 نفل صلاۃ الحاجات برائے شادی آپ نے پڑھنا ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد. 2 نفل صلاۃ الحاجات برائے شادی، کیونکہ جب بھی کوئی پرابلم ہو، جب بھی زندگی میں کوئی ٹینشن ہو، جب بھی زندگی میں کوئی حاجت ہو، فوراً نماز کی طرف جائیے. تو انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کیجئے، اور قرآن پاک کی روزانہ 1 رکوع کی تلاوت کیجئے، اور فجر سے پہلے تہجد میں اٹھیے. دیکھیں فجر سے تھوڑی دیر پہلے تہجد میں اٹھیے، 2 نفل تہجد کے ادا کیجئے، اور اس کے بعد پڑھیے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 313 مرتبہ تہجد پڑھ کے 313 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیے. اس کے بعد فجر کا اہتمام کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کیجئے. آپ دیکھیے گا کچھ ہی دنوں میں بہت اچھا رشتہ آئے گا. اور دن بھر کثرت سے ایک پڑھنے کا وظیفہ میں اکثر دیتا ہوں، جس نے یہ وظیفہ دن بھر کثرت سے پڑھا وہ ہمیشہ بامراد ہوگا، کیونکہ یہ ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. یہ ہر نماز کے بعد 111 بار پڑھ سکتے ہیں، یا سارا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں. یہ وظیفہ پڑھنے سے، اور انشاءاللہ فجر سے پہلے اٹھ کے تہجد پڑھنے سے، اور اس کے بعد تیسرا کلمہ 313 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، چاہے تو اس کا بھی اضافہ کر لیجئے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیں بہت جلدی خوشخبری سنائیں گی. فیصل آباد سے ہمارے ساتھ ہیں ظہیر صاحب، ان کی والدہ کا نام ہے رخسانہ. فرماتے ہیں کہ کان میں ہر وقت دونوں کانوں میں شور سنائی دیتا ہے، اور یہ جو پرابلم ہے ان کے ساتھ اچانک نہیں ہوئی، یہ بالکل صحیح تھے، ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی. ایک دن ان کو گاڑی چلاتے ہوئے کوئی تھوڑا سا جرک آیا، اور اس جرک آنے کے بعد ان کے کان جو تھے وہ دونوں وہ تھوڑے سے پہلے سن ہوئے، اور اس کے بعد پھر اس پہ سے شور سنائی دینے لگا، اور وہ شور بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا. اس کے بعد وہ اتنے اریٹیٹ ہو گئے کہ نہ وہ رات کو صحیح سے سو سکتے ہیں، نہ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ وہ اپنی اسٹڈی کر سکتے ہیں، نہ وہ جاب پہ جا سکتے ہیں، نہ وہ کوئی کام کر سکتے ہیں. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں ناظرین، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوے کرتے رہتے ہیں. حالانکہ آپ اگر تھوڑا سا اپنے اطراف میں دیکھیں، آپ اپنے آپ کو کتنا خوش نصیب محسوس کریں گے نا، کہ مطلب کوئی ایک شخصیت ہے آپ کے درمیان ہے، ہر وقت وہ کہتا ہے کہ میرے کان کے اندر شور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کے مسائل حل فرمائے. یہ ہمارے جسم کے اندر کسی کے شدید سر میں درد ہو، میگرین ہو، تو ہمیں نیند نہیں آتی. ذرا سا بخار ہمارا 99 کے درجے سے بڑھ کے 100 پہ چلا جائے، ہم پوری رات سو نہیں سکتے. تو ایسی سچویشن میں اگر کوئی ہمیں اس طرح کی کمپلین کرے جو کہ بالکل ہی ان یوزول ہے، مطلب یہ آپ دیکھیں نا، ہزاروں میں بھی کوئی ایک آدھی ملے گا آپ کو جو کہے کہ جی میرے دونوں کانوں میں ہر وقت شور کی آواز آتی ہے، تو نہ وہ آدمی سو سکتا ہے، نہ وہ جاگ سکتا ہے، نہ وہ کھا پی سکتا ہے، نہ اس کو کوئی شادی اچھی لگ رہی ہے، نہ اس کو کوئی موسم بھا رہا ہے، نہ اس کے سامنے کوئی مزے کے کھانے رکھ دو تو نہ اس کا ذائقہ اس کو محسوس ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں ہر حالت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی پریشانیوں سے نجات دے کے رکھی ہے. تو میرے بھائی، آپ نے یقیناً بہت سارے ڈاکٹرز کو بھی دکھایا ہوگا، آپ ENT کے ڈاکٹرز کے پاس گئے ہوں گے، آپ نے اچھے کان کے جتنے بھی آلے وغیرہ ہیں اس کو بھی لگا کے چیک کیا ہوگا.
یقیناً ڈاکٹروں سے آپ نے علاج کرایا ہوگا، بہت ساری دوائیاں میڈیسنز آپ نے کھائی ہوں گی، اور یقیناً آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کا سہارا بھی لیا ہوگا، آپ نے ہو سکتا ہے کسی اچھے بزرگ کو جا کے دم بھی کرایا ہو اپنے یہاں پر، لیکن آپ کو کسی قسم کا فائدہ نہیں ہو رہا. تو یقین کیجیے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ اس سے آپ کی انشاءاللہ پرابلم جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. یہ ہے معاملہ تھوڑا سا نظر بد کا، اور جہاں نظر بد کے معاملات ہوتے ہیں تو وہاں پہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ فلق، 41 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں، اور اپنے اوپر دم کریں بہت اچھے سے، پانی پہ دم کر کے پئیں. 41 ٹائمز سورہ فلق، سورہ ناس 41 مرتبہ، یہ دونوں صورتیں جس کو معوذتین کہتے ہیں، ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے پئیں. اور قرآن پاک میں سورہ یاسین ہے، یاسین شریف کے اندر 7 مبین ہیں. عشاء کی نماز کے بعد یاسین شریف پڑھیے، ہر مبین پہ رک کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانی کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ختم فرمائے. اور دن بھر کثرت سے پڑھنے کے لیے میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں، وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے ان وظائف کی برکت سے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، نظر بد کے معاملات بھی ختم ہو جائیں گے. اور روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلانا اپنے اوپر واجب کر لیجئے. ایک بھوکے کو روزانہ اپنے صدقے کا کھانا لازمی کھلانا ہے، اور یہ آپ کی اپنی سہولت کے اوپر منحصر ہے کہ آپ اس کو کیسے کھلاتے ہیں. آپ اپنے گھر میں سے پکا کر کھلا دیجئے یا بازار میں جا کر کسی بھوکے کو مستحق کو ڈھونڈ کر کھلا دیجئے. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ یہ قدرت بھی نہ رکھتے ہوں تو ہم حشرات الارض کو چینی بھی ڈال سکتے ہیں، ہم پرندوں کو باجرہ بھی ڈال سکتے ہیں، چیل کووں کو گائے کا پھیپڑا بھی ڈال سکتے ہیں. تو یہ جو مخلوق کی خدمت والے کام ہیں، جو بہترین صدقہ جاریہ ہیں، اور صدقہ جو ہے وہ رد البلا ہے. تو اپنی اوپر سے جتنے صدقے دے سکتے ہیں وہ ضرور دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. راول پنڈی سے رمیز بھائی ہیں، والدہ کا نام فرماتے ہیں کہ انم ہے، اور کہتے ہیں کہ جی غصہ بہت آتا ہے، بعد میں بہت افسوس ہوتا ہے. گھر میں جب میں چیزیں توڑ دیتا ہوں، برتن توڑ دیتا ہوں، اپنے ہاتھ سے اپنے بیوی بچوں کو یا اپنے بہن بھائیوں کو ڈانٹ دیتا ہوں، نقصان پہنچا دیتا ہوں، اس کے بعد مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. بھائی یہ جو غصہ ہے اس کو پینا جو ہے وہ پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ جائز ہے. ایک وہ چیز جس کو پینا جو ہے وہ جائز ہے وہ ہے غصہ. غصہ پینا جو ہے وہ جائز ہے. حدیث مبارکہ کے مفہوم میں سے ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے تو کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، وضو کر لیں، جگہ چھوڑ دیں، واک آؤٹ کر جائیں. یہ جو ایک لمحہ ہوتا ہے نا غصے کو کنٹرول کرنے کا، اس ایک لمحے کے اوپر اگر آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا تو یقین کریں آپ نے اپنے نفس سے جہاد کیا، اور نفس سے جہاد کرنا جو ہے وہ افضل ترین جہاد ہے. میں نے بہت سارے پروگرامز میں یہ بات اکثر و بیشتر کہی ہے کہ میں نے 90% لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دی تو ان میں سے کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا نہیں چاہتا تھا. پلاننگ کر کے لوگ طلاق اپنی بیوی کو نہیں دیتے، غصے میں طلاق ہو جاتی ہے اور پھر زندگی بھر کا رونا ہوتا ہے، زندگی بھر کی پریشانی ہوتی ہے، میاں بیوی میں علیحدگی ہو جاتی ہے اور بچے رل جاتے ہیں، فیملی خراب ہو جاتی ہے. شیطان جو پانیوں کے اوپر اپنا تخت لگا کے بیٹھتا ہے، جب صبح سے جب سارا دن کے کارگزاری جب آ کر اس کو اس کے چیلے سناتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ میں نے آج ایک بچے کو مدرسے جانے سے روک دیا، میں نے ایک جگہ پر ڈکیتی پڑوا دی، کہیں چوری کروا دی، کہیں بدکاری کروا دی. وہ کسی کو اتنا اپریشیٹ نہیں کرتا. اپریشیٹ وہ صرف اسی شخص کو، اسی چیلے کو کرتا ہے جو آ کے یہ بتاتا ہے اس کا شیطان کہ آج میں نے ایک گھر کو توڑوا دیا، ایک میاں بیوی میں طلاق کرا دی. تو وہ اپنی سیٹ پر کھڑا ہو کے اپنی کرسی سے کھڑے ہو کے اس کو گلے لگا لیتا ہے اور اس کو بہت مبارکباد دیتا ہے کہ تو نے ایک گھر کو خراب کیا، تو نے ایک گھر میں طلاق کروائی، تو نے میاں بیوی میں جدائی کرا دی، تو ہے اصل میرا شاگرد، تو ہے اصل میرا چیلا جس نے اتنا بڑا کام کیا. تو یہ پیور شیطانی کام ہے، پیور ابلیس والا کام ہے. اور یہ سب آتا کس وجہ سے؟ غصے کی وجہ سے، کہ غصے کے اوپر جو شخص کنٹرول نہیں کرتا اس کے گھر برباد ہو جاتے ہیں. دوسری بات، غصے سے آپ کو سامنے والے کو جو آپ نقصان دیں گے وہ بعد میں دیں گے. سب سے پہلے غصے سے نقصان آپ کی ذات کو ہوگا، آپ کے جسم کو ہوگا، آپ کے دماغ کو ہوگا. آپ کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، آپ کو میگرین ہو سکتا ہے، آپ کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے، آپ کے جسم کے اوپر فالج کا اثر ہو سکتا ہے، آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. خدا کا واسطہ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں کریں، اپنے غصے کو کنٹرول میں کریں. اور غصہ جو ہے عموماً ہمارے یہاں، ہم کسی ایسے جو کے اوپر ہمیں غصہ نہیں آتا، ہمیں کسی سینئر آدمی پہ غصہ نہیں آتا، کبھی اپنے باس کے اوپر غصہ نہیں آتا. جب بھی غصہ آئے گا آپ کو کمزور کے اوپر آئے گا، اپنی بیوی پر آئے گا، اپنے بچوں پر آئے گا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر آئے گا، اپنے غریب دوستوں کے اوپر آئے گا.
کبھی بھی غصے کا صحیح استعمال آپ دیکھیں تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ کسی نے اپنے بہت زیادہ اپنے سے طاقتور آدمی کے اوپر غصہ کیا. تو بھائی خدا کا واسطہ اپنے گھر کو بچائیے اور غصے کو پینا شروع کر دیجئے. جب بھی غصہ آئے، اول تو آنا نہیں چاہیے، اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھیے. جب بھی غصہ آئے تو کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اٹھ کے واک آؤٹ کر جائیں، وضو بنا لے جا کر. اور ایک وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ آپ کو پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ. ایک تو نماز پنجگانہ کی پابندی رکھیں تو انشاءاللہ 90% تو غصہ ویسے ہی چلا جائے گا. اگر باوضو رہیں تو کبھی غصہ نہیں آئے گا. تو باوضو رہیں، پنجگانہ نماز کی پابندی رکھیں اور ہر نماز کے بعد پڑھیں 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ غصہ نہیں آئے گا. اور قرآن پاک سے دوستی جوڑ لیجئے. جو شخص روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن پاک ہماری وہ ٹیکسٹ بک ہے. ہم مسلمانوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قیمتی عطیہ ہے کہ جو اس کی تلاوت روزانہ کرے گا، اس قرآن پاک کی برکتیں اس کے اوپر نازل ہوں گی، اس کی فیملی کے اندر نازل ہوں گی، اس کے گھر کے اندر ایک برکت ہوگی. تو قرآن پاک کی تلاوت کیجئے اور 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ہر نماز کے بعد پڑھیے. اور رات سونے سے پہلے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یقین کیجیے گا آپ کے گھر میں بڑا سکون، بڑی راحت، بڑا اطمینان اور سکون قلب آپ کو انشاءاللہ ملے گا. اپنے میزبان آغا منہاج کو اور ہماری یقین کی اس پروگرام سے ہماری ٹیلنٹ نیوز کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اس پروگرام کو دیکھنے کا، پسند کرنے کا اور ہمارے سے پارٹیسپیٹ کرنے کا، اس پروگرام میں شامل ہونے کا، اپنے مسائل سے ہم کو آگاہ کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارا پروگرام دیکھیں اور اس میں شامل ہوتے رہیں. ہمارے لیے دعا کیجیے، ہماری پوری ٹیم کے لیے دعا کیجیے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تقنطوا من رحمت اللہ.